السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر ساتھیوں، مومن کا بنیادی عقیدہ اس تعلق سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت کا اقرار۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن کلمہ شہادت کے کچھ شروط ہیں، اور کلمہ شروط یا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ کلمے کے دو جز ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی توحید پر مشتمل ہے اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشتمل ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی شرطیں یا اس کے پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں یا اس کے تقاضے جس کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے تعلق سے بات ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے دوسرا جز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشتمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک تو اس جملے کا جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جملہ ہمارے اوپر یہ واجب کرتا ہے کہ تمام معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا فلا یؤمن بی الا کان من اصحاب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں جو بھی سنے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کے لیے ہمارے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ہماری رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ہماری رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ وعید ہے۔ لہذا جب ایک مسلمان اپنی زبان سے محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی وہ پابندی کرے۔ اگر صرف زبانی دعویٰ ہے اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ نہیں نبھاتا ہے تو محمد رسول اللہ اپنے اس دعوے میں وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، اور یہ کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے قبر میں جہاں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، من رب کا، ما دینوں کا، وہیں ایک سوال کیا ہوگا؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم کو نہیں معلوم اور ہم نے صرف اور صرف زبانی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کلمے کے تقاضے کی پابندی ہم نے نہیں کی ہے، تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم نے اللہ کا پیغامبر مان لیا،
تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا علم حاصل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا طرز زندگی کیسا تھا، آپ کی عبادتیں کیسی تھیں، آپ کے عادات و اخلاق کیسے تھے، آپ کی معیشت کیسی تھی، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کی سیاست کیسی تھی. یہ ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. یعنی زندگی کے ہر پہلو کا علم ہمارے لیے لازمی ہے، اس لیے کہ جب تک ہم جانیں گے نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس باب میں ہمارے لیے کیا ہے، تب تک ہم سنت کی پیروی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ کے دعوے میں ہم سچے مانے جائیں گے. تو اتباع کے لیے، پیروی کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو جانا جائے، آپ کی سیرتوں سے واقف ہوا جائے. آپ کے بارے میں جب تک جانیں گے نہیں تب تک اتباع کیسے کریں گے؟ تو سیرت کا جاننا ضروری ہے، آپ کی زندگی کا جاننا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کی اتباع کرو. تو پہلے سنت تو معلوم ہونا چاہیے، اور ہر معاملے میں معلوم ہونا چاہیے سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، تو اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اپنے گھر میں کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا ہے، رزق کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احتیاط برتتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے روزی کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر تھے. اگر آپ کو کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کو دیکھیں، تبھی جا کر کے ایک بہترین لیڈر ہم بن سکتے ہیں. تو اخلاق و لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. جب تک علم نہیں رہے گا تب تک عمل کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو. تو طریقہ جب جانیں گے تب تو پکڑیں گے اس کو. معلوم ہی نہیں رہے گا، سیرت آپ کی جانیں گے نہیں، آپ کے بارے میں، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کو ہم پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِ، اور جب میں نہ رہوں تو میرے بعد میرے جو جانشین ہوں گے، جو خلفاء ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت کو، ان کے طرز زندگی کو جانو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یعنی من جملہ علوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا علم ہونا چاہیے. یہ ہے محمد رسول اللہ کا پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں تھیں اپنی امت کے تئیں، یا ہمارے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دیں، جیسے جیسے ہم اس کو جانیں گے یقیناً ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. کل آئی تھی اللہ سے محبت کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. تو رسول سے محبت کرنا دراصل اللہ سے محبت کرنا ہے، اس لیے کہ رسول سے محبت کی تعلیم اللہ نے دی ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے. کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو مومن کہا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جائیداد، اس کی اولاد اور تمام لوگ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ایک طرف جائیداد ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے انفق، خرچ کرو. تو یہاں مال کی محبت دل میں ہے، جیب میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خرچہ کرو. تو اب یہاں جو ہے محبت میں موازنہ ہوگا. آپ کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے جائیداد، اس کے اولاد اور جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے ان تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک جو ہے وہ شخص مومن نہیں بن سکتا ہے. اور اسی لیے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک یہ کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا کتنی؟ کہا جان چھوڑ کر کے باقی سب. یعنی معاملہ آ جائے گا کہ ایک طرف ہماری جان جائے اور ایک طرف آپ ہوں تو اپنی جان بچاؤں گا پہلے. اس طرح کی بات کہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا یعنی مجھے خود سے بڑی محبت ہے، اپنے آپ سے بڑی محبت ہے. ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، بعد میں آپ کو دیکھیں گے. تو یعنی آپ اس کا اندازہ کرو کہ اگر آپ نے کتنا قیمتی گھر کیوں نہ بنایا ہو، کروڑوں روپے صرف کیا ہو، زلزلہ آ جائے تو گھر کا پایا پکڑ کر کے گھر بچائیں گے کہ آپ اپنی جان بچائیں گے؟ کہیں گے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، بعد میں گھر بنے گا نہیں بنے گا چلے گا. تو وہاں آدمی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی پرواہ کرتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ وسلم آپ سے بڑی زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اے عمر کہاں ایمان ہے تمہارا؟ تمہاری محبت کہاں ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ مجھ سے محبت ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ اپنی جان کے بعد، اپنے آپ کے بعد سب سے زیادہ میں محبت اپنے آپ سے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں. تو اے عمر یہ محبت نہیں ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دور چلے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم کو لگ رہا ہے کہ نہیں، ہم سے پہلے آپ ہی ہیں. یعنی اگر جان پر بن آئے گی تو سب سے پہلے آپ کی جان بچاؤں گا، اپنی نہیں. تو سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا اور اب تم محمد رسول اللہ کے سچے قائل بنے، کہنے والے بنے، سچے ہو اب اس کلمے میں جو تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اب جو ہے جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب مومن. تو پتہ یہ چلا کہ اچھا نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ جب آپ جانو گے ان کے بارے میں تب محبت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی خیر خواہی کے لیے کتنا روتے تھے، کتنی فکر تھی امت کے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے
سوچتے تھے کہ کیا کروں میں لوگوں کے لیے، تمام تر محنتیں کوششیں کر رہے ہیں لوگ ایمان لا لیں، دین قبول کر لیں، صحیح دین پر آ جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگتا تھا کہ افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اتنی تڑپ، اتنی فکر امت کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو جو ہم سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہو، ہم کو اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت۔ نمبر 3، التصدیق بما اخبر بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اس کو سچا مانا۔ آج کتنے لوگ ہیں بہت ساری احادیث کا جو صحیح ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، کیوں؟ دماغ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے دجال کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ تو اب بتائیے کہ کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ حق ہے۔ جب آپ مان لیے کہ پیغامبر ہیں وہ اللہ کے، تو جو پیغام دے رہے ہیں اس کو مانو۔ اب ایسا کیسے کہ پیغامبر بھی مان رہے ہو اور ان کا پیغام بھی نہیں مان رہے؟ میسنجر ہیں، مانتے ہیں، لیکن میسج نہیں مانتے۔ کتنی غلط بات ہے۔ میسنجر ہیں، تسلیم ہے، لیکن میسج نہیں تسلیم ہے، تو کہاں جو ہے محمد رسول اللہ کا تقاضا پورا ہوا؟ تو جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو من وعن ویسے ہی ماننا، چاہے وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کو ماننا ہے ویسے ہر معاملے میں، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے اقوام کے بارے میں بتایا ہو یا فیوچر کے بارے میں بتایا ہو۔ تو جو گزر گئے پہلے ان کو بھی ہم نہیں جانتے، نہ ہم نے عاد کو دیکھا، نہ سمود کو دیکھا، نہ فرعون کو دیکھا، نہ نمرود کو دیکھا، نہ شداد کو دیکھا، نہ ابو جہل کو دیکھا، نہ ابو لہب کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، نہ ابو بکر کو دیکھا، نہ عمر کو دیکھا، نہ خود نبی کو دیکھا، تو ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتوں میں اور آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ تھے، تو ہم کو ماننا چاہیے، نبی نے بتایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال آئے گا، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، قبر میں ایسے ایسے عذاب ہوتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جہنم میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ہم کو ماننا ہے۔ چہ جائے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم کو تسلیم کرنا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں تو مومن ہیں، نہیں مانتے تو ہمارا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ حکم دے رہے ہیں سورہ حدید میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وآمنوا برسولہ، اور اپنے رسول پر یقین کرو، اور اپنے رسول پر یقین کرو۔ تمہارا رسول جو کچھ کہہ رہا ہے وہ مانو، یقین کرو۔ مفسرین کہتے ہیں صدقوہ فیما قال، جس مسئلے میں بھی رسول نے کوئی بات کہی ہے اس کو سچ جانو۔ تو تیسرا کام کیا ہے؟ تصدیق کرنا، ماننا، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو ماننا۔ چوتھا کام ہے کہ خالی مان رہے ہیں نہیں، اطاعت بھی کرنی ہے۔ سمجھے؟ ایک تو تصدیق، جو کچھ آپ نے کہا سب سچ ہے، تو پھر اب اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو، اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت وہ جنت میں جائے گی، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعوت دی جا رہی، آ جاؤ۔ کون بیوقوف ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا؟ ہم کو نہیں جانے کا۔ صحابہ نے سوال کیا، قالو ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اتنی نعمتیں آپ نے بیان کر دی ہیں، اور اس کو کسی کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملے وہ کاہے انکار کرے گا؟ کیوں انکار کرے گا وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، انکار کا معنی کیا ہے؟ عملی انکار۔ آج تو ہر کوئی جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہر کسی کو خواہش ہے، وہ شرک بھی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے، ہمارے علاوہ باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں وہ صرف خود کو مومن سمجھ رہے ہیں، باقی سارے لوگ وہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو کچھ میں نے کہا اس کو مانے گا، جو کچھ میں نے کہا اس کو مانے گا۔ تو جب پہلے سچا آپ جانیں گے تو مانیں گے۔ آپ بھائی کس کی بات مانتے؟ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، اگر آپ کو یقین ہے یہ آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تب اس کی بات آپ مانو گے۔ لیکن وہ 100 میں 50 بات جھوٹی رہتی ہے اس کی، تو آپ تھوڑی مانو گے اس کی بات، آپ نہیں مانو گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے رسول نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق، سچا جاننا ہے، جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ نہیں، ایسا شک بھی نہیں پیدا ہونا کہ نبی نے کہا پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، نہیں، شک آیا معاملہ ختم ہو گیا، تو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو تصدیق کرو، جب سچا مان لیے تو اب مانو جو کچھ کہا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا تو کرو۔ تو من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری بات مان لی اس نے کیا کیا؟ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے ہماری بات نہیں مانی، ہم کو سچا مان رہا ہے لیکن ہماری مان نہیں رہا ہے، تو وہی تو انکاری ہے، وہی تو انکاری ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے، نافرمانی جنت سے دھتکار دینے کا سبب ہے، دھتکار دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو بھی احکامات تم کو دیں لے لو، جیسا بتائیں کرنے کو ویسا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جن کاموں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وہاں پھر اپنا دماغ مت چلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما امرتکم بہ فخذوہ، جو میں تمہیں حکم دوں اس کو مان لو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جائے گا۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں، یاد رہیں گا انشاءاللہ۔ تو یہ کیا چیز بتا رہا ہوں میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو محمد رسول اللہ کا تقاضا ہی ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی تقاضے میں؟ 4 باتیں۔ کیا کیا ہو گئی؟ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا، یعنی آپ کے سیرتوں کو جاننا۔ نمبر 2 محبت کرنا۔ نمبر 3 جی، نمبر 3 جو کچھ آپ بولیں اس کو سچا جاننا، جو کچھ آپ نے کہا اس کو سچ جاننا۔ نمبر 4 ماننا، بالترتیب رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانو، سیرت کو جانیں گے محبت پیدا ہوگی، سمجھ رہے نا؟ سیرت کو جانیں گے تو محبت پیدا ہوگی، پھر جب محبت پیدا ہوگی ان کی سیرت کو جانیں گے، آپ کے طریقوں کو جانیں گے، تو پھر صرف جاننا نہیں ہے، سچا ماننا ہے اس کو۔ کیا ماننا ہے؟ سچا ماننا۔ آپ جو کچھ بول رہے سب سچ ہے، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں۔ ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ان کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہر کسی کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات
جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو سچا مانو, اور جب سچا مان لیا تو اب نبی کی اطاعت کرو. کیا کرنا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا ہے. یہ 4 چیزیں. پھر انشاءاللہ کل کے درس میں باقی ہم اور دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.